العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلباء عزیز، پچھلے سبق میں بات یہاں تک پہنچی تھی، لم ینشب ورقۃ ان توفی وفطر الوحی، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روداد سن کر ورقہ ابن نوفل نے بڑی محبت آمیز باتیں پیش کی، مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی اور آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی. اور پھر آگے روایت میں آیا کہ مگر عمر نے وفا نہ کی اور ورقہ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں ایک مسئلہ جس کو پچھلے سبق میں ہم نے چھیڑ دیا تھا کہ ورقہ ابن نوفل جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سن کر تصدیق کی، تو کیا اس تصدیق کی وجہ سے ورقہ کو اول مومن کہا جائے گا، اور پھر جب اول مومن ہوئے تو اول صحابی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں آپ یہ وضاحت اور یہ صراحت یاد رکھیں پہلے کہ ورقہ کے ناجی ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یہاں تین لفظ ہیں، ایک ناجی ہونا اور ایک مومن ہونا، ایک صحابی ہونا. ورقہ کے ناجی ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ ورقہ نے وہ دین اختیار کیا تھا جو دین ان کے پاس صحیح پہنچا تھا، یعنی دین عیسائی، اور اسی دین پر ان کا انتقال بھی ہوا. رہ گئی بات مومن ہونے کی کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے، پھر صحابی کہنا یا نہیں کہنا. اس سے پہلے آپ ورقہ کے متعلق کچھ روایتیں بھی سن لیجیے، بلکہ فیصلہ ہی پہلے سن لیں، پھر روایات آئیں اور اس کی تاویل یا توجیہ سمجھ لیں. فیصلہ یہ ہے کہ ورقہ کا ناجی ہونا تو متفق علیہ، اور ایک روایت آپ کو بتائی جائے گی جو بخاری شریف کی نہیں ہے، اس سے ورقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے ریشمی کپڑوں میں، لِأَنَّهُ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، اس نے مجھ پر ایمان قبول کیا اور میری تصدیق کی. اس سے سوال پیدا ہوا اس روایت کی وجہ سے کہ کیا ورقہ مومن تھے، اور جب مومن تھے تو پھر سوال ہوا کہ کیا وہ
صحابی بھی تھے. فیصلہ کرنے سے پہلے آپ روایات کو مستحضر پہلے کریں. یہاں تو یہ معلوم ہوا کہ اسی مذہب پر تھے اور اسی مذہب پر ان کا انتقال ہو گیا. مذہب اسلام میں دین محمدی میں آنے کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. رہ گئی بات جو ابھی سنائی کہ لِأَنَّهُ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو وہاں ایمان بھی تصدیق کے ہی معنی میں. یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ورقہ نے مجھ پر ایمان قبول کیا، یعنی باضابطہ جس طرح ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں داخل ہوا جاتا ہے اس طرح کے ایمان لانے کی تو نوبت نہیں آئی، لیکن میری تصدیق کی. اس کو آمن بی اور صدقنی سے تعبیر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جس مذہب پر وہ تھے اس وقت کا وہ مذہب حق تھا، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے دین محمدی کا، دین اسلام کا، اپنی شریعت کا، اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، دعوت نہیں دی تھی، تو ابھی کوئی مکلف بھی نہیں تھا. تو ورقہ جس مذہب پر تھے اسی کے مکلف تھے اور اسی پر انتقال ہوا. تو ورقہ ناجی تھے، مومن لغوی تھے اور صحابی نہیں تھے. یہ ہے پورا ان کے سلسلے میں فیصلہ. اگرچہ کہ بعض لوگوں نے مثلا ابن مندہ نے، ابن السکن نے، یہ دو بڑے بڑے حافظ حدیث ہیں، ان حضرات نے صحابہ کے طبقات میں ورقہ ابن نوفل کو بھی شمار کر لیا ہے انہی قسم کی روایات کی وجہ سے. ورقہ کے سلسلے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت خدیجہ نے آپ کو بتلایا کہ ورقہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی تھی، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ہیں. اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو سفید لباس میں نہ ہوتے، کسی اور لباس میں ہوتے. اسی طریقے سے فتح الباری میں کتاب التفسیر میں سورہ اقرا کے ذیل میں مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو برا مت کہو، میں نے ورقہ کے لیے جنت میں ایک باغ یا دو باغ دیکھے. حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور شیخین کی شرط پر بتلایا. محمد ابن اسحاق نے ایک روایت میں پیش فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ورقہ کو خبر دی اپنے قصے اور قضیے کی تو انہوں نے قسم کھا کر کہا والذی نفسی بیدہ انک نبی ہذہ الامہ، آپ اس امت کے نبی ہیں. اور ایک روایت تو ابن اسحاق کی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ورقہ نے سنا، سنتے ہی کہا ابشر ابشر ابشر، آپ کو بشارت ہو بشارت ہو بشارت ہو کہ آپ وہی شخص ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور آپ کے پاس آنے والا وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. بہرکیف ان روایات کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو کی تھی، البتہ صحابی ہونے میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے انہی روایتوں کو دیکھ کر کے صحابی کہہ دیا، لیکن جنتی ہونے سے صحابی ہونا لازم نہیں آتا. تو سچ یہ ہے کہ وہ اصلی عیسائی دین پر تھے
اس لیے وہ جنتی تھے۔ اور رہ گئی بات آمن بھی و صدقنی کی، تو یا تو معنی لغوی پر اس کو محمول کریں یا یہ کہہ دیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور ان روایتوں کے مقابلے میں جن سے صرف تصدیق منقول ہے اور ایمان لانا کچھ منقول نہیں، اس کے مقابلے میں یہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں بڑی واضح یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو جنت کی ایک نہر میں دیکھا، اور پھر آگے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دِينِي دِينُ زَيْدٍ، جنت کی نہر پر دیکھنے کی علت آپ نے دین اسلام میں، دین محمدی میں اور نبوت محمدی کے اقرار کرنے کو آپ نے نہیں اس کی بنیاد بتلایا، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے دینی دینو زید، میرا دین زید ابن عمرو ابن نفیل والا ہی دین ہے۔ تو جب اپنے دین کو دین زید سے تشبیہ دیا اور دین زید ابن عمرو ابن نفیل وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ پچھلے دین پر ان کا انتقال ہوا، وہ مسلمان اصطلاحی نہیں تھے۔ اصابہ میں ایک روایت حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ورقہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میں نے ورقہ کو سفید کپڑے میں دیکھا، اس سے مجھے گمان ہوتا ہے کہ اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑے میں نہ ہوتے۔ اس روایت کو بھی بعض لوگ ورقہ کے اسلام کی تائید میں پیش کرتے، حالانکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی لیکن زمانے دعوت نہیں پایا اور مسلمان نہیں ہوئے، اسی لیے تو ام المومنین حضرت خدیجہ کو سوال ہوا، ورنہ سوال ہی کیوں ہوتا۔ تو حاصل یہی نکلا کہ وہ سب سے پہلے مومن نہیں ہیں، اور جب پہلے مومن نہیں تو پہلے صحابی نہیں، بلکہ ان کا انتقال پچھلی شریعت پر ہوا، اور وہ ابھی تک چونکہ نبوت محمدیہ کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس کے چھوڑنے کے لوگ مکلف بھی نہیں ہوئے تھے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اول مومن ہونا اپنی جگہ برقرار رہا، اسی طریقے سے اول صحابی ہونا بھی اپنی جگہ برقرار رہا۔ اس مسئلے میں بڑی صاف بات کہی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور ایمان کے معتبر ہونے کے لیے صرف تصدیق اور معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ تبری عن الدین الماضی عن الادیان الماضیہ یہ ضروری ہے۔ ورقہ جس پچھلے دین میں تھے اس سے تبری انہوں نے نہیں کی، کوئی تبری منقول نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوت کی تصدیق منقول ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی تصدیق تو کی ہے اور حیات رہتے تو آپ کے ساتھ ہو بھی جاتے، مگر یہ سب جملے بتا رہے ہیں کہ پچھلے دین کو چھوڑا نہیں تھا، پچھلے ہی دین پر قائم رہے، تو جب تک تبری نہ ہو اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ حاصل یہ کہ ورقہ ابن نوفل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقین میں تھے اور لغوی اعتبار سے مومنین میں سے بھی تھے، مگر صحابہ میں ان کا شمار نہیں کیا جائے گا، اور ناجی بھی تھے۔ وَفَتَرَ الْوَحْيَ، اور وحی پھر رک گئی۔ اب یہ وحی کتنے دن کے لیے رکی تھی؟
یہاں 2-3 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وحی کے رکنے کا سبب کیا ہوا۔ وحی میں فتور آ گیا، وحی سست پڑ گئی پہلے وحی کے بعد، تو اس فتور اور انقطاع کا سبب کیا ہوا؟ ایک سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ فرشتہ کے اچانک آ جانے کی وجہ سے اور غط و ارسال کی وجہ سے آپ کی جسمانی حالت نہایت متاثر ہو گئی تھی، بوجھ پڑ گیا تھا، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ فترہ کیا گیا، یعنی یہ گیپ کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں شوق بڑھانے کے لیے اور آپ کی طلب کے امتحان کے لیے، دونوں باتیں۔ تو 2 جواب اس کو بنا لیجئے۔ پہلا جواب یہ کہ آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کے شوق کا امتحان لینے کے لیے کہ پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ پر کافی بوجھ پڑا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے طبیعت کچھ بے رغبت سی، طبیعت میں کچھ بے رغبتی سی آ گئی ہو، تو اس کا امتحان لینے کے لیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پہلی وحی کی وجہ سے بوجھ تو ضرور پڑا تھا، لیکن رغبت میں کمی نہیں، بلکہ نئی رغبت پیدا ہوئی اور خوب اس میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ آپ انتظار میں رہتے تھے، پہاڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رغبت کا امتحان مقصود تھا اور امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ اب جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، شوق اور طلب کو آپ نے دکھلایا، تو پھر وحی کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا تھا وہ الفاظ قرآن تھے، اسی لیے تھوڑا سا آپ کو وقت دیا گیا کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، مستحضر کریں، یاد کریں، غور و فکر کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام میں جتنا بھی وقت غور کرنے کے لیے مخلوق کو ملے وہ کم ہے، تو یہ وقت ملا، جتنا بھی وقت ملا، تاکہ آپ اللہ کے کلام میں اچھی طرح سے غور کریں۔ ایک دوسرا مسئلہ، دوسری بحث یہاں پر کہ یہ فترت کتنی لمبی رہی، مدت فترت کتنی، یعنی پہلی وحی کے بعد کتنا گیپ رہا، پھر دوسری وحی آئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں مدت فترت 2 سال کی نقل کی ہے۔ علامہ سہیلی نے مدت فترت کی کوئی تعیین نہیں فرمائی۔ عامر شابی رحمہ اللہ نے مدت فترت 3 سال بتلائی، اور بعض روایتوں سے 2.5 سال کی مدت سمجھ میں آتی ہے، اور بعض روایتوں میں مثلا ابن سعد کی ایک روایت حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ مدت فترت چند دن، چند ایام رہی ہے۔ تو یہ چند اقوال ہیں، 1 سال، 2 سال، ایک قول یہ کہ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، چند ایام، یا بعض روایتوں میں مدت کی کوئی تعین ہی نہیں ہے۔ یہ چند طریقے کی روایتیں پائی جاتی ہیں، اور اس فترت کا مقصد وہی تھا جو ابھی بتلایا گیا۔ زمانے فترت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق برابر جاری تھا،
البتہ فرشتہ آتا تھا کہ نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایام فترت میں جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، اس لیے کہ کتاب التعبیر میں ایک روایت ہے کہ جب وحی کا فطور ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہوئے۔ اس غم اور افسوس کی حالت میں پہاڑ کی چوٹیوں پر جاتے ارادہ کرتے کہ آپ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں، ہلاک ہو جائیں۔ یہ قبض کی حالت تھی، غایت شوق میں ایسا ہوتا تھا۔ تو یکدم جبریل ظاہر ہوتے تھے اور کہتے تھے یا محمد انک رسول اللہ حقا، پھر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جبریل سے ملاقات تو ہوتی تھی لیکن وحی لانے کا سلسلہ ابھی نہیں تھا۔ البتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ بعض حضرات نے یہ بھی بتایا ہے کہ جبریل علیہ السلام تو کبھی کبھار نظر آ گئے، ملاقات ہوئی، لیکن اسرافیل علیہ السلام کو بھی جوڑ دیا گیا تھا۔ چنانچہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب نبوت دے دی گئی تو پہلے نبوت مل جانے کے بعد اقرا کی آیات کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو ساتھ کیا گیا۔ اب اگر یہ 2.5 سال 3 سال کی مدت ہے تو یہ سمجھیے کہ 3 سال تک ابھی جبریل باقاعدہ قرآن مجید لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام پھر آپ کے ساتھ لگائے گئے اور قرآن مجید کا اب نزول ہوا، اور اب جب نزول ہوا تو تیزی کے ساتھ بار بار آیتیں آتی رہیں۔ اس روایت کو باب سے کیا مناسبت ہے؟ یہ آخری کام۔ باب سے اس روایت کو مناسبت یہ ہے، بلکہ مناسبت تو اس روایت کی مناسبت کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں ابتدائے وحی کا صاف ستھرا واضح بیان ہے کہ آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں جبرائیل امین کی آمد ہوئی۔ تو اب کیف کان بد الوحی کا جو بھی معنی لیا جاوے، چاہے ابتدائے حقیقی کے لیا جاوے، چاہے ابتدائے مجازی کے لیے لیا جاوے، یا یہ کہ کیف کے استعظام کو دیکھ کر کے عظمت وحی کا مفہوم وہاں مراد لیا جاوے، ہر صورت میں اس روایت کی مناسبت باب سے بالکل جلی ہے، واضح۔ اس لیے کہ اگر کیف کان بد الوحی میں ابتدائے حقیقی مراد ہے، ابتدائے آنی کہ بالکل ابتدا کیسے ہوئی، پہلا قدم کیا رہا اس کا، تو جواب اس کا موجود ہے کہ جاءنی الحق، یہ ہے ابتدائے حقیقی آنی۔ اس ٹکڑے کو بد الوحی سے مناسبت ہے۔ اگر ابتدائے مجازی امتدادی مراد لیں تو شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے شروع کے احوال، اور وحی جب آئی ہے تو شروع میں کیا حال ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ مثلا آپ پر بہت لوڈ پڑا، بوجھ پڑا، غط و ارسال کی نوبت آئی، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو پوری کہانی آئی یہ سب ابتدائے مجازی امتدادی یعنی شروع کے ہی احوال ہیں۔ تو ابتدائے عرفی بھی کہہ لیجئے، ابتدائے مجازی بھی کہہ لیجئے، ابتدائے امتدادی بھی کہہ لیجئے، کوئی بھی ابتدا کا یہ معنی اگر وہاں لیا جاوے تو اس اعتبار سے اس زاویے سے بھی حدیث کو
باب سے مکمل مناسبت ہے۔ تیسری مناسبت کہ بعد حضرات نے کیفہ کانا میں کیفہ کو استعظام کے لیے لیا تھا، اور استعظام کے لیے لینے کا مطلب یہ کہ شان کی وحی آئی اور کس شان کی وحی کی ابتدا ہوئی۔ تو کئی عظمتیں اس سے پہلے بیان ہوئی۔ آیت میں انا اوحینا الیک سے وحی کی عظمت کی ایک شان بتائی گئی، پھر حدیث نیت میں ایک شان بتائی گئی، کیف یاتیک الوحی کے سوال کے جواب میں وحی کی عظمت کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ اس میں وحی کی یہ عظمت کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، پھر اس دبوچا، یعنی ایسے ہی نہیں پلا دیا بلکہ اس کے پیچھے کچھ محنت کرنی پڑی، ایسے ہی نہیں آپ نے پڑھ لیا، اس کے پیچھے کچھ مجاہدہ کرنا پڑا، اور پھر اس کا اثر ہوا۔ بے اثر چیز نہیں، با اثر چیز تھی، اس کا ظاہری بھی اثر ہوا، معنوی بھی اثر ہوا۔ تو اس کے پیچھے جو کچھ بھی لاحقہ سابقہ جو کچھ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، یہ لواحق و سوابق، یہ سب وحی کی عظمت پر دال ہیں کہ نوبت یہاں تک آئی کہ ورقہ ابن نوفل تک پہنچنا پڑا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے جامع انداز میں تسلی دینی پڑی، عداس کے پاس جانا پڑا، بعض روایتوں سے بحیرہ راہب کے پاس بھی آپ کو لے گئی، یعنی کہ بہت زبردست تسلی کی ضرورت تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وحی کی عظمت کو بتلا رہی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس باب کو اس حدیث کو اپنے باب سے ہر اعتبار سے کھلی ہوئی مناسبت حاصل ہے۔ آگے ہے وہ بہی قال حدثنا، آگے ہے قال حدثنا ابن شہاب و اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی حیثیت سمجھ لیجیے کہ یہ اس سند کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ یہ سند تعلیق کہلائے گی یا یہ کہ موصول کہلائے گی؟ تعلیق پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند کا ابتدائی حصہ اگر حذف کر کے بولتے ہیں، چاہے ایک نام حذف کریں چاہے ایک سے زائد نام حذف کریں تو وہ تعلیق ہے، اور اگر وہ ابتدا سے اپنے شیخ کا نام لے کر تمام روات کو ذکر کریں تو وہ سند موصول کہلاتی ہے۔ یہاں ابن شہاب سے آپ روایت کو لے رہے ہیں، قال ابن شہاب، اور آپ اسکرین پہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، اوپر کی روایت میں بھی ابن شہاب آئے ہوئے ہیں، جو روایت ابھی پڑھ کر آپ نے پوری کی ہے۔ اس میں یحییٰ ابن بکیر لے رہے ہیں، یعنی امام بخاری لے رہے ہیں یحییٰ ابن بکیر سے، اور یحییٰ ابن بکیر لے رہے ہیں لیث سے، لیث عقیل سے، عقیل ابن شہاب سے۔ گویا یہاں تین نام اور ہیں، یحییٰ، لیث، عقیل۔ اس کے بعد ابن شہاب زہری ہیں۔ اب یہاں پر امام بخاری نے ڈائریکٹ ابن شہاب کا نام لے لیا ہے۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ موصول کہیں یا معلق کہیں، یعنی تعلیق کہیں۔ جن حضرات کی نگاہ اس پر گئی کہ یہاں سند کا ابتدائی حصہ محذوف ہے، تین نام محذوف ہے، یا جو بھی نام ہے وہ محذوف ہے، اس لیے یہ تعلیقات بخاری کی قبیل سے ہے۔ جن حضرات کی نگاہ اس پر گئی کہ یہ پچھلی سند سے مربوط ہے، اور ہائے تحویل تو نہیں لکھی گئی لیکن یہ تحویل ہے کہ گویا ابن شہاب تک دو سند پہنچی ہے۔ ابن شہاب سے پہلے تو ایک نام ہے،
ایک ہی سلسلہ ہے، لیکن ابن شہاب کے بعد اوپر سند الگ ہو جاتی ہے. تو گویا یہاں بھی ابن شہاب سے پہلے وہی 3 نام منقول ہونے چاہیے، وہی مراد اور مطلوب ہیں، یحییٰ ابن بکیر، لیث اور عقیل، کہ یہ تینوں لے رہے ہیں. یہ ان 3 کی وساطت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ رہے ہیں ابن شہاب تک. تو یہ 3 کا واسطہ یہاں بھی جوڑ لیا جائے اور پچھلی سند سے اس کو مربوط قرار دیا جاوے تو پھر یہ سند موصول ہو جاتی ہے. تو ایسے ہوگا گویا کہ وہاں ابن شہاب بول کر کے پھر قال ابن شہاب و اخبرنی ابو سلمہ. اب آگے آئیے، و اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ان جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ نے یہ بات بتائی، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی فقال فی حدیثه، کہ جابر ابن عبداللہ انہوں نے فترہ وحی کے سلسلے میں یہ بات ہم کو بتائی. کیا بتائی؟ انہوں نے پھر اپنی حدیث میں یہ بات سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب فترت ہوئی تھی اور گیپ ہوا تھا تو بینا انا امشی، میں چل رہا تھا، ایک مرتبہ میں کہیں راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، اس سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری، میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، نگاہ اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا اور مجھے کرسی پر آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا وہ فرشتہ نظر آیا. جالس علی کرسی بین السماء والارض فرعبت منہ، پھر میں مرعوب ہو گیا، ڈر گیا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو مجھے اس وقت کی پریشانی یاد تھی کہ میرا کیا حال ہوا تھا، تو آج میں پھر ڈر گیا. فقلت زملونی زملونی، تو پھر میں گھر آیا اور آ کر کے گھر والوں سے کہا مجھے پھر چادر اڑا دو، لیکن چادر اڑا تو دی گئی، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے. اس کے بعد قرآن مجید نے اس موقع پر آیت اتار دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ میری جو پوزیشن تھی، جو حالت تھی، اس حالت کو دیکھ کر کے چادر اوڑھ کر میں لپٹا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا. کہا گیا چادر والے اٹھو، یا ایھا المدثر، اے کملی والے اٹھو، کملی میں لپٹنے والے اٹھو، قم، کھڑے ہو جائیے، اب لوگوں کو ڈرائیے بت پرستی وغیرہ کے انجام سے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی اب بڑائی ان کو سنائیے. وثیابک فطہر، اور آپ اپنا دامن بھی پاک رکھیے. والرجز فہجر، اور گندگیوں کو اور گندے کاموں کو چھوڑ دیجیے، بتوں سے دور رہیے. آگے فرمایا فحمی الوحی وتتابع، اب اس کے بعد وحی گرم جوشی کے ساتھ آنے لگی اور مسلسل آنے لگی. اس حدیث میں اور اس روایت میں صرف اتنی بات بتائی کہ پہلی وحی اقرا کے بعد گیپ رہا، فترت رہی. فترت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے تو اس وقت آپ کو ایک آواز آئی، بلکہ بعض روایتوں میں اس کی تشریح بھی ہے کہ آپ بطن وادی سے گزر رہے تھے
مجھے کچھ آواز آئی، دائیں بائیں نیچے اوپر ہر طرف دیکھا تو کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک مجھے جبریل نظر آئے۔ میں نے نگاہ جو اوپر کی تو مجھے جبریل نظر آئے۔ میں پھر گھبرایا ہوا جلدی سے آیا، چادر میں لپٹ گیا۔ اس موقع پر جبریل امین یہ آیتیں لے کر کے آیا اور یہ مجھے پڑھائی، یا ایھا المدثر۔ اب یہاں سے سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اب چونکہ آپ کی طبیعت قریب ہو چکی تھی وحی کے مزاج سے، اور وحی کے لینے کا کافی آپ میں یعنی وصف پیدا ہو چکا تھا، صلاحیت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اس مرتبہ بوجھ کم ہوا۔ اور پھر مسلسل وحی آئی۔ مسلسل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت وحی ہی آتی رہی، البتہ یہ ہے کہ کثرت سے آتی رہی اور پھر اتنا لمبا چوڑا گیپ نہیں رہا۔ یا ایھا المدثر اس انداز سے یاد کرنا، یا ایھا المزمل اس انداز سے یاد کرنا، یہ اصل میں اظہار محبت کے لیے۔ آدمی کو کوئی انسان پیارا ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز پیاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی گاڑی، اس کی گلی، اس کا گھر کی اینٹیں، سبھی اس کی نگاہ میں ساری چیزیں پیاری ہو جاتی۔ فحمی الوحی وتتابع، پھر مسلسل آتی رہی۔ حدیث پر تو گفتگو مکمل ہو گئی، اور اس کی بھی باب سے مناسبت ظاہر ہے کہ ابتدائی وحی کے حالات ہیں، اور عنوان میں بھی ترجمۃ الباب میں بھی بدء الوحی کا ذکر ہے۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، کہتے ہیں عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے متابعت کی ہے۔ ان دونوں نے کس کی متابعت کی ہے؟ لیث سے لینے میں، لیث سے لینے میں، اور پیچھے آپ کو معلوم ہوا کہ لیث سے لینے والے پچھلی سند میں یحییٰ ابن بکیر تھے۔ یحییٰ ابن بکیر نے لیث سے روایت لی تھی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیث سے لینے میں یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف نے، اور اسی طریقے سے ابو صالح نے، ایک متابعت ہوئی۔ دوسری متابعت وتابعہ ہلال ابن رداد عن الزہری، اور ہلال ابن رداد نے متابعت کی ہے زہری سے لینے میں۔ اب زہری کے نیچے وہاں وقیل تھے تو گویا وقیل کی انہوں نے متابعت کی ہے۔ تو یہ متابعت ہو گئی دو قسم کی۔ پہلی چونکہ ابتدائی سے اس لیے متابعت تامہ ہے، اور دوسری بعد میں متابعت ہوئی ہے اوپر کے شیخ میں جا کر کے، اس لیے متابعت ناقصہ ہے۔ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ابتدائے شیخ سے یعنی ابتدائے سند سے ہی متابعت اگر ہے تو متابعت تامہ کہلاتی ہے، یا اور اگر اوپر کہیں چل کر کے ہے تو متابعت ناقصہ کہلاتی ہے۔ وقال یونس و معمر بوادرہ، اور کہا کہ یونس اور معمر نے یرجف فؤادہ کے بجائے یرجف بوادرہ کہا ہے۔ اب یہ یونس اور معمر کہاں سے آ گئے؟ یہ یونس اور معمر بھی زہری کے شاگرد ہیں، جیسے ہلال ابن رداد زہری کے شاگرد ہیں، تو گویا زہری سے لینے والے یہ بھی ہو گئے۔ تو زہری سے لینے والے چار آدمی ہو گئے کہ ادھر پہلی لمبی سند میں عقیل کا نام آیا تھا، پھر یہاں ہلال کا نام آیا، اور یونس اور معمر کا بھی یہاں نام آیا۔ تو گویا اس طرح سے اس روایت کو لینے والے کل چار راویان ہو گئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.